آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، IPP سمیت دیگر جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کی 13 نشستوں پر 288 امیدوار مد مقابل۔ ووٹرز کا دن بھر بھرپور جوش و خروش رہا۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ کے وقت میں 1 گھنٹہ اضافہ کیا۔ آزاد کشمیر میں نکیال کے پولنگ اسٹیشن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں جھگڑا، 1 شخص جاں بحق 2 زخمی۔ کوٹلی میں کارکنان میں جھگڑا، پولنگ معطل رہی۔ بلاول بھٹو کا نکیال میں جیالے کارکن کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا اطلاع ہے کہ نون لیگ کے امیدوار نے فائرنگ کی۔ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ متعلقہ حکام کہاں ہیں؟ شکست سے بوکھلا کر پیپلز پارٹی کے مخالفین اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مظفر آباد پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کا LA-10 کوٹلی کے نتائج روکنے کا مطالبہ۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا حلقے میں پریزائڈنگ افسر پولنگ بیگ سمیت پکڑے گئے، انکوائری کے حقائق سامنے آنے تک نتائج قبول نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے لیے ووٹرز میں جوش و خروش، شہری بڑی تعداد میں حق رائے دہی کے لیے نکلے۔ نوجوان، بزرگ، خواتین ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے ارکان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی اقتصادی صلاحیت اور کاروبار دوست اصلاحات کو اجاگر کیا، کہا پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار معاشی ترقی، تجارت اور علاقائی رابطوں پر ہے۔ امریکی وفد کا علاقائی اور معاشی استحکام میں پاکستان کے کردار کا اعتراف، دو طرفہ معاشی، تجارت اور ادارہ جاتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا ایران نے امریکہ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اپنے ہرمز کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران اپنے دفاع اور سفارتی فیصلے صرف قومی مفادات کے تحت کرے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے چین کا پاکستان سے رابطہ۔ العربیہ کے مطابق خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی فریم ورک پر گفتگو کی گئی۔ شرح سود 11.5% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر جمیل احمد نے کہا سال کے آخر تک مہنگائی کی شرح میں کچھ بہتری آئے گی۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح اوسطاً 7% رہے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% رہنے کی توقع۔ دسمبر تک زر مبادلہ ذخائر $20 ارب ہوں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 7,241 پوائنٹس کا اضافہ، 1,78,262 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ ڈیزل ₹3.37 فی لیٹر مہنگا، پیٹرول ₹1 فی لیٹر سستا۔ حکومت نے کل کے لیے قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت ₹386.83 ہو گئی، پیٹرول کی نئی قیمت ₹334.18 مقرر۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اندیا۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا قیمتوں میں جلد کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ باب المندب میں پھنسے ہمارے جہاز نکل آئے، علی پرویز ملک سے آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، کرایوں اور کوٹے سے متعلق کمیٹی قائم۔ امریکہ اور ایران کے حملے روکنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل سستا، برینٹ کروڈ کی قیمت $89 فی بیرل ریکارڈ۔ امریکی خام تیل فی بیرل $83 کا ہو گیا، اماراتی تیل کی قیمت فی بیرل $84 تک آ گئی۔ پیپلز پارٹی کا کارکن کے قاتل کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ ندیم افضل چند نے کہا تمام پولنگ اسٹیشنز پر لڑائی کرائی گئی، نون لیگ کے لوگوں نے الیکشن میں ٹھپے لگائے، پیپلز پارٹی کسی صورت دھاندلی برداشت نہیں کرے گی۔ سعید غنی نے کہا کشمیر کو اچھا اور کشمور کو برا کہنے کا رویہ افسوسناک ہے، پنجاب حکومت ڈرامے بازی سے کشمیریوں کا ووٹ خریدنا چاہتی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا نواز شریف خدمت کا دوسرا نام ہے۔ نواز شریف نے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کر کے خدمت کی سیاست کی بنیاد رکھی۔ ملک میں تمام بڑے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے، پنجاب کی ترقی کی گواہی سب دے رہے ہیں۔
سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا نون لیگ کو آزاد کشمیر میں الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے. نون لیگ کے امیدواروں کا اسلحے کا آزادانہ استعمال افسوسناک ہے. نون لیگ اپنی شکست دیکھ کر اونچے ہتھ کنڈوں پر اتری ہوئی ہے. کشمیر کا پرامن ماحول کو خراب نہیں ہونے دیں گے. ترجمان آئی جی آزاد کشمیر نے کہا عوام نے احتجاج کے بجائے ووٹ کو ترجیح دی. عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی 27 جولائی کی لانگ مارچ کی کال مسترد کر دی. میرپور ڈویژن کے شہری بھرپور انداز سے انتخابی عمل کا حصہ بنے. شہری اپنے فیصلے جمہوری اور آئین کے ذریعے حل کرنے کے خواہش مند ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کی ملاقات. جنرل سید عامر رضا کو عہدہ سنبھالنے پر گارڈ آف آنر پیش. فیلڈ مارشل نے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی. جنرل سید عامر رضا کی یادگار شہداء پر حاضری. پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی. خیبر پختونخوا میں افغان باشندوں سے جڑے 60,000 سے زائد مشکوک شناختی کارڈز کا انکشاف. ذرائع کے مطابق نادرا نے دستاویزات کی جانچ پڑتال شروع کر دی. افغان باشندوں کو فیملی ٹری میں شامل کرنے والے مقامی افراد کی تلاش جاری. افغان مہاجرین سے منسلک مقامی خاندان کا ریکارڈ فریز ہوگا. کراچی میں بیرون ملک سے بھتے کا نیٹ ورک چلانے کا انکشاف. کراچی پولیس چیف آزاد خان نے کہا 2 ہفتے میں بھتہ خوری کی لہر میں تیزی آئی. بیرون ملک موجود 5 بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. دوسرے ممالک کو بھتہ خوروں کی تفصیلات فراہم کرتی ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں راشن کارڈ سے 28 ارب روپے سے زائد تقسیم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. مریم نواز کا رواں سال رجسٹرڈ ورکرز کو 43 ارب روپے سے زائد دینے کا اعلان. کہا راشن کارڈ پروجیکٹ میں کارکنان کی تعداد مزید بڑھائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا گلستان جوہر کراچی میں سیوریج مسائل کا نوٹس. میئر مرتضیٰ وہاب سے سڑکوں کی مرمت کی رپورٹ طلب. مراد علی شاہ نے کہا عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اداروں کو نکاسی آب اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہنگامی اقدامات کا حکم. لاہور میں شاہدرہ کے قریب نالے کا بند ٹوٹ گیا. سیلابی پانی رہائشی علاقوں میں داخل، ہزاروں گھر متاثر. فیروز والا کے قریب پٹھان کالونی، رحمان گارڈن سمیت دیگر علاقے متاثر. شہریوں کا حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ. دریائے چناب میں مختلف مقامات پر سیلابی صورتحال. جھنگ میں 100 سے زائد دیہات پانی میں گھر گئے. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر. جلال پور بھٹیاں میں پانی نشیبی علاقوں میں داخل. مظفر گڑھ میں دریا کے قریب بستیاں پانی میں ڈوب گئیں. 21 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. بارشوں کے بعد نالا ڈیک میں طغیانی. شیخوپورہ میں قلعہ ستار شاہ اسٹیشن کے قریب ریلوے پل پانی میں بہہ گیا. ٹریک متاثر ہونے سے لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ٹرین سروس معطل. ٹرینیں رائے ونڈ، ساہیوال، خانیوال روٹ پر منتقل کی گئی. کوٹ پنڈی داس اور اطراف میں فصلیں پانی میں ڈوب گئیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا پنجاب کی ترقی کا صرف کاغذوں میں نہیں سب کو نظر آتی ہے. جن کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں وہ صرف الزامات لگاتے ہیں. مانسون کے دوران پنجاب میں بھرپور اقدامات کیے گئے. زیادہ بارش ہوئی، زیادہ پانی آیا، لیکن پانی جمع نہیں ہوا. ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد میں 4 مظاہروں کا اعلان. انیس قائم خانی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. 9 اگست کو سرجانی ٹاؤن میں پہلا مظاہرہ ہوگا. 1 سے 14 اگست تک جشن آزادی بھی بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے ہم منصب سے ملاقات. سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا جائزہ. باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال. ایران کا تجارتی جہاز پر حملے پر یوکرین کو جواب دینے کا اعلان. سربراہ قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کی قیمت چکانا پڑتی ہے. یوکرین کو بھی جلد احساس ہو جائے گا. ایران حملے کا جواب دیے بغیر نہیں چھوڑے گا.
رہائی فورس سے متعلق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی آئینی عدالت میں جواب جمع کرا دیا. کہا رہائی فورس کبھی قائم نہیں ہوئی, اصل مقصد امن تحریک ہے. رہائی امن تحریک میں کسی مسلح ڈھانچے کا وجود نہیں. عدالت سے درخواست ابتدائی مرحلے میں خارج کرنے کی استدعا. کوئٹہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ٹریفک سگنل لگیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس سرفراز بگٹی نے کہا ٹریفک کا بہاؤ بہتر بنا کر بہتر سہولیات فراہم کریں گے. جدید نظام سے مؤثر نگرانی کو فروغ ملے گا. لاہور میں ٹریفک وارڈنز دوبارہ پرانی یونیفارم پہنیں گے. ٹریفک پولیس کی یونیفارم ایک بار پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ. چیف ٹریفک آفیسر لاہور کی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت. سوشل میڈیا پر جعلی انعامی اسکیم سے ہوشیار, خبردار. تحائف کا لالچ, بینک ویریفیکیشن اور پارسل کلیئرنس کے نام پر بھی فراڈ. آن لائن فراڈ میں ملوث 14 ملزم لاہور اور ملتان سے گرفتار. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی حکام کے مطابق ملزمان جعلی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں کو لوٹتے تھے. پارکر, عمرکوٹ, میرپور خاص سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. کراچی میں بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان. ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع. میرپور, کوٹلی, بھمبر میں کس کا پلڑا بھاری, کون مارے گا میدان, ووٹرز کا کس کی طرف رجحان. ہم نیوز کی آزاد کشمیر الیکشن کی لمحہ بلمحہ کوریج. پولنگ سے نتائج تک سب کچھ ہم نیوز پر. سونا فی تولہ 4,000 روپے مہنگا, قیمت 4,31,736 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 3,70,144 روپے ہو گئی. دنیا کے سب سے مہنگی الیکٹرک کار, قیمت 2 ارب روپے کے قریب. رولز روئس نے نئی چمچماتی گاڑی کی رونمائی کر دی. کمپنی کے مطابق اس ماڈل کی صرف 100 گاڑیاں تیار ہوں گی. خوبصورت گاڑی 2028 سے فروخت کے لیے دستیاب ہوگی. ملک میں آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی, دلبندین اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سبی میں 42, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ میں 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں پارہ 34 ڈگری تک پہنچا. پشاور میں 38, لاہور اور اسلام آباد میں 37 ڈگری ریکارڈ. کوئٹہ میں 37, گلگت میں 29, اسکردو میں 27 ڈگری, مظفر آباد میں 38, سری نگر میں 31 ڈگری ریکارڈ کیا گیا.